جی السلام علیکم ناظرین. ناظرین آج کے اس مختصر سے پروگرام میں میں آپ سے ڈالر کی جو چڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، یہ جو معاملات ہیں، یہ اس پر تھوڑا آپ کو بتاؤں گا. ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ صرف 2 مہینے کے اندر اندر ڈالر جو ہے وہ 2.30 تک پہنچ گیا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ 2.30 تک پہنچ چکا ہے. اچھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ عوام کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو جناب اس میں کوئی وہ نہیں ہے. کل کے اخبار میں، یہ میں 22 جولائی کی بات کر رہا ہوں، 22 جولائی کو جنگ اخبار پڑھ لیجئے گا. اس میں یہ ہے کہ جی ڈالر کے اتار اور چڑھاؤ پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. انتہائی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لغویات بک رہے ہیں. ڈالر اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ کیا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا ڈالر کے اتار چڑھاؤ پر کوئی اختیار نہیں ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. سب سے پہلے 3-4 پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، ڈالر کیوں چڑھتا ہے؟ جو بھی آپ کا کاروباری ہوتا ہے جو ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے تو وہ بڑا سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، خاندانی پیسے جو بھی ہے، یا اس کے فارچونیٹ اس کی منی آتی ہے، تو وہ جناب ایکسپورٹ میں جب جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ڈالر اکاؤنٹ کھلوائیں. کیوں ڈالر اکاؤنٹ کھلوائیں جناب؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اچھا، یہ پوائنٹ مجھے تو اس لیے پتہ ہے کہ ہمارا اپنا فیملی بزنس تھا، تو اس کی وجہ سے ہم نے ڈالر اکاؤنٹ کھلوا لیا تھا. اس وقت ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. اچھا، اس میں چوائس بھی تھی کہ جناب آپ ریال میں بھی کھلوا سکتے ہیں، آپ جو ہے درہم میں بھی کھلوا سکتے ہیں، کسی بھی ویئر ایور یو آر گوئنگ ٹو سینڈ یور کموڈیٹیز، تو یو کین اوپن دیٹ اکاؤنٹ. یہ زبردستی جان بوجھ کے آپ کی جو اسٹیٹ بینک ہے یا آپ کے جو دوسرے ان کے انڈر بینکس آتے ہیں، ڈالر میں کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اب آپ کے ٹھیک ہے جی ڈالر میں اکاؤنٹ تو کھل گیا، جناب اس کا ڈالر کے چڑھنے سے کیا وہ اس کا لنک ہے؟ اس کا لنک یوں بنتا ہے کہ آپ نے مال بھیجا سعودی عرب، آپ نے سعودی عرب مال بھیج دیا لیکن ڈالر اکاؤنٹ تھا، ٹھیک ہے. تو اب پاکستان جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے ڈالرز. ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ ڈالر صرف یو ایس اے سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. جو آپ نے مال بھیجا جتنے اماؤنٹ کا تھا، اس کی ٹی ٹی آتی ہے، ٹی ٹی بل آتا ہے. یہ ٹی ٹی میں آپ کو بتا دوں، ٹیلی ٹرانسفر ٹرم آ رہی ہے. یہ نیو یارک سے ٹی ٹی بلز جنریٹ ہوتا ہے، وہ وہاں سے اس کا بل پڑتا ہے. تو امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے کہتا ہے جی کہ آپ کے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ ڈالر جو ہے آپ کی اس کمپنی نے ہماری کرنسی میں کیا ہے، تو ہم جو ہے آپ سے ڈالر لے رہے ہیں، تو پاکستان کو ڈالر دینے پڑتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم درآمدات یا برآمدات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے ٹی ٹی بلز جنریٹ ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو ایک ہو گیا. آج یہ راز بھی فاش کر دیا کہ ٹی ٹی بلز جو ہے وہ امریکہ سے جنریٹ ہوتے ہیں، اور ڈالر کی وجہ سے امریکہ ہم سے بھی ڈالر مانگتا ہے. باقی ہم اور چیزیں تو بنا نہیں رہے کہ جناب کہ ہم بارٹر کر لیں، کہ ایکسچینج کر لیں، گڈس کے بدلے گڈس ہی ہم دیں گے. وہ تو ایسا کوئی سلسلہ ہے نہیں. اچھا، نیکسٹ اب ہے جی ڈالر اور جو چڑھتا ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے کہ جناب اندر سے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈالر چڑھنا شروع ہو گیا. ڈالر کون خرید رہا ہے؟ مجھے آپ بتائیے، آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیے، کون ڈالر آپ کو خریدتا ہوا نظر آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لے گا بھائی. لوگ جاتے ہیں اپنے ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں. ڈالر کون خریدتا ہے؟ ڈالر سرمایہ کار خریدتا ہے. ڈالر وہ نکما نکھٹو بزنس مین خریدتا ہے جو اور کچھ نہیں کر سکتا، جو اپنے ہاتھ پاؤں چلا لیتا ہے، وہ صرف بزنس کرتا ہے. یہ ڈالر جو ہے نکھٹو قسم کے فراڈیے اسمگلرز یہ خریدتے ہیں. تو جب وہ ڈالر خرید لیتے ہیں تو مارکیٹ سے ڈالر شارٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈالر کا ریٹ اپ ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا انٹر بینک میں یہ ہو گیا جی. اچھا، انٹر بینک کو بھی یہ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن نیت ہو تو نیت بھی نہیں ہے جناب. یا نیت کا فطور آ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا وہ جو آپ کا وزیر خزانہ اسمائل دیکھ کے غریبوں کے حق پہ شب خون مار رہا تھا. اسمائل دیتے ہوئے قیمتیں بڑھا رہا تھا پیٹرول کی. تمہیں شرم آنی چاہیے. اسمائل دیتے ہوئے تم غریبوں کے حق پہ مار رہے ہو، لوگوں کو بتا رہے ہو کہ تمہارا اب ایندھن اتنا میں مہنگا کر رہا ہوں، اور وہ تم اپنے ہنسی مذاق میں بیٹھے. یہ ان کا یہی رد عمل رہا ہے. وہ ٹھیک پیٹ رہا ہے، وہ خان پیٹ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ خان ٹھیک کہہ رہا ہے. نیکسٹ آ جائیے آپ. ہماری برآمدات نہیں ہیں.
برآمدات ہماری بہت کم ہیں، صرف ہم ٹیکسٹائل سیکٹر، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جیسے کہ سیالکوٹ کی سرجری اور اس کے کھیلوں کا سامان ہو گیا، ٹھیک ہے، کچھ اسپائسز وغیرہ کے آئٹمس ہیں، بس یہ ہمارے برآمدات ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کے نمبر میں ابھی نہیں جانا چاہتا، یہ ہماری برآمدات ہیں، اور درآمدات جو ہیں بے شمار۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ جب حکومت آئی تھی، جب اس کو ٹی ٹی بلز کی فکر پڑی تھی، اس نے آتے ہی سب کچھ بند کر دیا۔ اس نے گاڑیوں کی امپورٹ بند کر دی، ٹھیک ہے، جو کہ غلط تھا۔ بھائی آپ چھوٹی گاڑیاں آنے دیں، آپ بڑی لگژری گاڑی نہ آنے دیں، چھوٹی گاڑی تو آنے دیں، انہوں نے وہ بند کر دیا۔ بہت سارے آئٹمس بین کر دیے، حتیٰ کہ اس میں جو ہے وہ کیٹ فوڈ وغیرہ جو کہ ہمارے نہیں بنا سکے، وہ یہ سوال ہے ان پی ایچ ڈیز پہ، ہر سال اتنے پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، ابھی تک یہ کیٹس اینڈ ڈاگس کی فوڈ نہیں بنا سکے۔ آج تک کیٹ اینڈ فوڈ کا جو ڈاگ ہے وہ یہاں نہیں بن سکا۔ پی ایچ ڈی آ رہے ہیں ہر سال، وہ کیا مفت میں کھانے کی عادت ہے نا، بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے قوم کو، بیٹھ کے بس یہ پی ایچ ڈی کر لے، 10,000 انکریمنٹ لگ جائے گا، اگلے سال اور لگ جائے گا۔ یہ قوم کا اس وقت بنتا جا رہا ہے۔ نیکسٹ، مینوفیکچرنگ کا نہ ہونا۔ کون سی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں آپ؟ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ وہ بالکل صحیح کہا ہے، وہ گلی محلے میں جو نوجوان بات کرتے ہیں نا، ارے ہم بناتے ہی کیا ہیں؟ ہم کیا بناتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں بنا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بڑے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا کل کا جو واقعہ آپ نے دیکھا، جا کے چودھری شجاعت کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ رہے تھے۔ او بھائی چودھری شجاعت کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، آپ پوٹن کے گھٹنوں پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا کہ جناب میری قوم کو تیل کی ضرورت ہے؟ آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ آپ عراق کیوں نہیں گئے؟ آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ آپ جو ہے بغداد چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے، جناب میری قوم کو تیل کی ضرورت ہے، میری قوم کو انرجی کی ضرورت ہے۔ آپ وہاں تو گئے نہیں، آپ جا کے چودھری شجاعت کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ یہ ایکٹنگ، یہ اداکاری، یہ مداری، یہ ان کا دور ختم ہو گیا۔ پلیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو انہی لوگوں کی وجہ سے مینوفیکچرنگ، ہماری جو انڈسٹری ہے وہ زیرو کی طرف آ گئی ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ 4-5 جو ہمارے بڑے اسمبلر ہیں، مینوفیکچرنگ کی میں نہیں کہہ سکتا ان کو، اسمبلر ہیں گاڑیوں کے، انہوں نے کہا جی فی الحال ہم نے اپنی آدھی کی بھی آدھی کر دی ہے مینوفیکچرنگ، اور باقی جو نئے آ رہے ہیں وہ سنا ہے کہ چائنا سے جو آئے تھے جس میں کوئی اچھی گاڑیاں بھی آ رہی تھیں، انہوں نے بھی اپنی جو مینوفیکچرنگ اسمبلنگ ہے ان کو کم کر دیا ہے۔ تو جب ہم بنا ہی کچھ نہیں رہے ہوں گے تو ہم باہر بھیجیں گے کیسے؟ کیا بھیجیں گے؟ کیا تیل بیچیں گے ہم؟ تو یہ سوالات ہیں، اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ ڈالر کے، یہ سارے ان کی اپنی طرف سے، کرپشن کی طرف سے ہیں۔ یہ بین کریں کہ جناب ڈالر میں بزنس نہیں ہوگا، جس کو باہر جانا ہے وہ لمیٹڈ اماؤنٹ میں ڈالر باہر لے کر جائے گا، سارے ڈالر ان سے کہیں کہ قوم باہر نکالے، کوئی ڈالر نہیں رکھ سکتا، چھاپے مروائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ورنہ یہ ڈالر اوپر چلا گیا، سری لنکا والے حالات ہمارا مقدر ہو جائیں گے۔